آپ سے کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ سب تھام لو، پکڑ لو۔ یہ تو حکم تھا، اور جس چیز سے منع کیا گیا وہ فرمایا گیا وَلَا تَفَرَّقُوا، علیحدہ علیحدہ فرقے نہ بن جاؤ، بٹ نہ جاؤ، علیحدہ علیحدہ نہ ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ تو اللہ کا فرمان ہے سب مسلمان کے لیے، ہر کلمہ گو کے لیے، ہر نبی کے کلمہ پڑھنے والے کے لیے، حضور کے امتی کے لیے۔ اب ذرا ہم بھی دیکھیں پہلے اللہ کی رسی کون سی ہے یہ دیکھنا ہے، جس کو تھامنے کے لیے حکم فرمایا گیا، جس کو پکڑنے کے لیے مضبوطی کے ساتھ کہا گیا ہے۔ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس رسی کو پکڑا ہوا ہے یا نہیں پکڑا ہوا، ہم اس رسی سے علیحدہ ہیں یا اس کو ہم نے تھام لیا ہے، یہ چیز دیکھنی ہے۔ ہم جو بندہ ہر وقت اپنے گریبان کے اندر جھانکتا ہے نا، دیکھتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، کون سا میں اچھا عمل کرتا ہوں اور کون سا برا کرتا ہوں، کون سی کمی ہے اور کون سی کمی میں نے پوری کر دی ہے۔ یعنی بندہ جب اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے تو وہ بندہ بالکل صحیح زندگی گزارتا ہے، اور جب بندہ اپنے گریبان میں نہ جھانکے، دوسرے کو دیکھے، دوسرے کی اصلاح کرے، اپنی اصلاح نہ کرے، تو وہ بندہ کبھی اصلاح والا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بندہ سلجھ نہیں سکتا، وہ کبھی بندہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور اس کے بعد دوسرے کو بھی حکم کرنا چاہیے ٹھیک کرنے کا۔ تو حضرات محترم، سب سے پہلے اللہ کی رسی کون سی ہے؟ اللہ جل مجدہ نے، اللہ تعالیٰ کے علم تھے، رب جانتا تھا کہ جو بھی میرے محبوب کا کلام پڑھنے والے ہیں مختلف ملکوں کے اندر ہوں گے، مختلف ان کا رنگ ہوگا، مختلف ان کی بولی ہوگی، مختلف ان کا رہن سہن کی رسمیں ہوں گی، تو لہذا انہیں اکٹھا ہونا چاہیے۔ وہ کون سی اکٹھی چیز کرنے والے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو، اپنے پیارے نبی کو بھیجا، اپنے پیارے رسول کو بھیجا، اور اس کو اپنا ایک کلام دے کر بھیجا، کتاب دے کر بھیجی، جسے قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں۔ تو یہ کلام اللہ کا ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ گویا کہ جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے یہ قرآن مجید جو ہے یہ رب کی رسی ہے۔ تو اللہ جل مجدہ نے ایمان والوں سے کہا کہ اس رسی کو تھام لو، علیحدہ علیحدہ مت بٹ جاؤ، علیحدہ علیحدہ تفرقہ بازی مت کرو، یہ حکم فرمایا۔ اب قرآن مجید کو دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کیا کیا ذکر فرماتا ہے، اور کون ہے جس نے اس رسی کو تھاما ہوا ہے، اور کون ہے جو اس رسی سے دور ہو کر تفرقہ بازی کے اندر بٹ چکا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر اللہ کے احکام بھی ہیں اور اللہ کی مناہی بھی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا ذکر فرمایا، انبیاء کا تذکرہ کیا، اللہ نے نبیوں کی شانیں بیان فرمائی، اللہ نے نبیوں کو جو طاقت عطا فرمائی اس کا ذکر کیا، اللہ کے نبیوں کا ادب و احترام کرنا، تعظیم و تکریم کرنا، یہ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔
اب جو بھی کلمہ پڑھنے والا اللہ کے نبیوں کی تعظیم و تکریم کرتا ہے، نبیوں کا ادب کرتا ہے، نبیوں کی شان بیان کرتا ہے، نبیوں کے تذکرے کرتا ہے، ان کے معجزات کا ذکر کرتا ہے، ان کے فضائل کا ذکر کرتا ہے، ان کے شمائل کا ذکر کرتا ہے، تو یوں سمجھو کہ وہ بندہ اس نے اس رسی کو تھاما ہوا ہے، وہ قرآن مجید کے مطابق چل رہا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا بھی ذکر ہے۔ اللہ نے صحابہ کا تذکرہ بھی فرمایا، اللہ نے صحابہ کا ذکر بھی کیا، اللہ نے صحابہ کا قرآن مجید کے اندر ان کی شانیں بھی بیان فرمائی۔ تو جو بندہ صحابہ کرام کی محبت دلوں کے اندر رکھتا ہے، جو بندہ صحابہ کرام کا ادب و احترام کرتا ہے، جو بندہ صحابہ کرام کی شان کا تذکرہ کرتا ہے، گویا کہ اس نے بھی اس قرآن مجید کی رسی کو تھاما ہوا ہے۔ تیسری بات یہ بھی اس قرآن مجید کے اندر آئی، اہل بیت رسول کا ذکر آیا، اہل بیت رسول کا تذکرہ آیا، اہل رسول کی شان کا ذکر آیا، ان کے ساتھ محبت کرنے کا حکم فرمایا، ان کے ساتھ پیار کرنے کا حکم فرمایا، ان کا ادب و احترام کرنے کا ذکر کیا گیا۔ تو اب قرآن مجید اس اللہ کی رسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ آل بیت رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اہل بیت رسول کا تذکرہ کرتا ہے، ان کی شانوں کا ذکر کرتا ہے، ان کے ساتھ پیار و محبت کرتا ہے، تو وہ بندہ بھی اس نے بھی اس رسی کو تھاما ہوا ہے۔ اور اسی طرح اس کلام پاک کے اندر اللہ نے اپنے ولیوں کا بھی ذکر فرمایا، اولیاء اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے ولیوں کا تذکرہ ہوا، ان کی شانیں بیان کی گئیں، ان کے ساتھ پیار محبت سے ساتھ پیش آنا ذکر فرمایا، ان کی کرامتیں بیان کی گئیں۔ تو یہ بھی پتہ چلا اس اللہ کے رسی سے کہ جو بندہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، ان کا ادب و احترام کرتا ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ انس رکھتا ہے، گویا کہ اس نے بھی اس رسی کو تھاما ہوا ہے۔ اب کلام مجید کے اندر اللہ کے نبیوں کا ذکر ہوا، نبیوں کے ساتھ بھی محبت کرنا، ان کا ادب و احترام کرنا، ان سے پیار کرنا، یہ بھی اللہ کے اس رسی کا حکم ہے۔ صحابہ کے ساتھ صحابہ کا ذکر ہوا، صحابہ کے ساتھ محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، یہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ اہل بیت رسول کے ساتھ پیار کرنا، ان کا ادب و احترام کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنی، یہ بھی قرآن کا ذکر ہے۔ اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ انس کرنا، ادب و احترام کرنا، یہ بھی اس قرآن مجید کا حکم ہے۔ اب جو بندہ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، یوں سمجھ لو کہ وہ اللہ کی رسی کو اس نے مضبوطی کے ساتھ تھاما ہوا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، حکم فرمایا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، سارے مل کر، سب اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، یعنی اس قرآن مجید کو تھامو۔ جب اس قرآن مجید کو تھام لو گے تو پھر نبیوں کا بھی ذکر ہوگا، اللہ کے صحابہ کرام کے ساتھ بھی محبت ہوگی، اور اسی طرح اہل بیت رسول کے ساتھ بھی پیار ہوگا، اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ بھی انس و پیار ہوگا، اگر تم نے تھاما ہوا ہے۔ اور اگر ایک بھی ان میں سے کمی رہ گئی تو پھر تم نے اللہ کی رسی کو تھاما نہیں ہوا، بلکہ اللہ کی رسی کو دور ہو کر بٹ گئے ہو، فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے ہو، پھر فرقوں کے اندر رہو گے۔ تو لہٰذا یہ اللہ کی رسی ہے، اس رسی کو مضبوطی۔ آج تم دیکھ لو اس دور کے اندر جہاں نفس و نفسی کا دور ہے، ہر ایک بندہ اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے، ہم چھوڑتے ہیں سب کو،
ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے مطابق کون چل رہا ہے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن مجید کے اندر کون چل رہا ہے، پھر قرآن مجید کے مطابق جو چل رہا ہے وہ بندہ سچا ہے، وہ مسلک و مذہب سچا ہے، وہ جماعت سچی ہے، اور اس کے علاوہ جو قرآن مجید سے دور ہے وہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اپنے آپ کو جتنا بھی سچا کہتا رہے۔ یہ تو اللہ کی رسی ہے جس کو تھامنے کے بعد ہے۔ آگے میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقوں کے اندر بٹ نہ جاؤ، تقسیم نہ ہو جاؤ۔ اور آج ہم اگر دیکھیں ملکی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، تو دنیاوی لحاظ سے بھی ہم بٹے ہوئے ہیں، تقسیم کیے ہوئے ہیں فرقوں کے اندر، کوئی جماعت ہے، کوئی جماعت ہے۔ سیاسی لحاظ کے دیکھا جائے ملک ایک ہوتا ہے اور اس ملک کے اندر 36 جماعتیں ہوتی ہیں، وہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان، ہوتے سارے مسلمان ہیں، لیکن جماعتیں 36 بنائی ہوئی ہیں۔ اب بتاؤ کہ ان جماعتوں کا اس آیت کے مطابق عمل ہے یا نہیں ہے؟ خود ہی سوچ لو۔ رب تو کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، رب کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، سب مل کر، اور علیحدہ علیحدہ مت ہو جاؤ، جماعتیں نہ بناؤ۔ آج دیکھیں نا، جیسے کہتے ہیں یہ اپوزیشن ہے، یہ حکومت والے ہیں، یہ فلاں جماعت، حالانکہ اسلام کے اندر کوئی اپوزیشن ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ بیماری کس نے ڈالی ہے ہمارے اندر؟ یہ غیر لوگوں نے، جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جن کا اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، یہ ان کی بیماری ہے، وہ انہوں نے ہمارے اندر ڈال دی ہے، مسلمانوں کے اندر ڈال دی ہے، تاکہ یہ مسلمان بٹے رہیں، ان کا قرآن پر عمل نہ ہو۔ آج مختلف جماعتیں ہیں، میں جی فلاں جماعت کے ساتھ میرا تعلق ہے، دوسرا کہتا ہے میں فلاں جماعت کے ساتھ ہے۔ او بھئی ہو تو تم، یہ سوچو بندہ، خدا تمہارا ایک ہے یا کئی خدا ہیں؟ نبی تمہارا ایک ہے یا کئی نبی ہیں تمہارے؟ کلمہ تم ایک نبی کا پڑھتے ہو یا کئی نبیوں کا کلمہ پڑھتے ہو؟ قرآن تمہارا ایک ہے یا کوئی کافی قرآن ہے؟ میں سب سے پوچھ رہا ہوں۔ کعبہ تمہارا ایک ہے یا کئی کعبے ہیں تمہارے؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے خدا بھی مختلف بنائے ہوئے ہیں، جو بھی کوئی جماعت کا لیڈر ہوتا ہے وہ اسی کی پوجا کر رہا ہوتا ہے، کوئی پرواہ نہیں اللہ کے فرمان کی اور کوئی پرواہ نہیں نبی کے فرمان کی، وہ اسی کی پوجا کر، اسی کو خدا سمجھے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ جس کا بھی کوئی لیڈر ہوتا ہے اس کو سمجھتا ہے اسی کے تعریف کرتی، جو غلط کام کرے بھی اس کی تعریف ہوتی رہتی ہے، جو بھی کرتا رہے وہ اس کی تعریف ہی ہوتی ہے، یعنی کہ اتنی خدا کی تعریف نہیں کرتے ہم جتنی اس لیڈر کی تعریف کرتے ہیں، چاہے وہ بڑے پرلے دجلے کا خبیث کیوں نہ ہو، گندا کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کی تعریف ہوتی رہتی ہے، صرف کہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے۔ افسوس آتا ہے۔ تو کتنی جماعتیں، رب یہ کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کون سی جماعت قرآن کے مطابق چل رہی ہے، کون سی جماعت نبی کے فرمان کے مطابق چل رہی ہے، اس کے مطابق ہم چلیں۔ تو رب تو فرما رہا ہے کہ آپ میں تفرقہ بٹ نہ جاؤ، ہم بٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ بیماری ہمارے اندر غیروں نے ڈالی ہے، لیکن اس بیماری کے اندر ہم ایسے مبتلا ہو چکے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ساری زندگی ہم نکلیں گے نہیں، اسی بیماری میں مر ہی جائیں گے، لیکن نکلیں گے نہیں۔ اور کم از کم ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دوست کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے۔ جو بندہ اپنے دوست اور دشمن کو نہیں پہچانتا، اس سے زیادہ کوئی بد دماغ اور بے وقوف نہیں ہوتا۔ خود ہی سوچ لیں۔
اتنے پھر 36 ایک ملک ہے اور سب کہتے ہیں خدا بھی ہمارا ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، سب کچھ ہے، لیکن جماعتیں کافی ہیں۔ اور کہتے ہیں یہ سیاست، اس کو کون سیاست کہتا ہے؟ سیاست، اور سیاست یہ کیا ہے؟ سیاست وہ ہے جو قرآن اور حدیث مصطفیٰ، اللہ کے نبی نے جیسے زندگی گزاری، صحابہ نے جیسے زندگی گزاری، اہل بیت رسول نے جیسے زندگی گزاری، وہی سیاست، اس کے نقش قدم پر چل کر دیکھو تو پھر تمہیں کامیابی کیوں نہیں حاصل ہوتی؟ ورنہ یوں ہی ذلیل و خوار ہوتے رہو گے اگر غیروں کے کہنے کے مطابق چلتے رہے تو۔ اور پھر اس کے بعد مذاہب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بھی ہمارے اندر تفرقے ہیں، بٹے ہوئے ہیں، علیحدہ علیحدہ جماعتیں۔ کوئی تو کہتا کہ میں اہل حدیث ہوں، اب یہ بھی جماعت آ گئی۔ کوئی کہتا میں دیوبندی ہوں، یہ بھی جماعت آ گئی۔ کوئی کہتا میں اہل تشیع ہوں، شیعہ ہوں، یہ بھی جماعت آ گئی۔ کوئی کہتا میں بریلوی ہوں، یہ بھی جماعت آ گئی۔ اب بتائیں یہ بھی جماعتیں ہیں؟ اب قرآن نے تو نہیں کہا کہ تم ایسا کرو، قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، رب اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، پکڑو، جو قرآن کہہ رہا ہے اس کے مطابق چلو، چھوڑو جماعتوں کو، اللہ کے نبیوں کو مانو، صحابہ کرام کو مانو، اہل بیت رسول کی عزت و احترام کرو اور اللہ کے ولیوں کے غلام بن جاؤ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ اللہ کی رسی کہہ رہی ہے۔ اور آج ہم اہل سنت والجماعت بریلوی جسے کہتے ہیں، ان پر اللہ کا فضل ہے، رب کا بڑا کرم ہے، اللہ کے نبی کی نگاہ کرم ہے ان پر کہ یہ قرآن مجید کے مطابق چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبیوں کا عزم و احترام، ان کی عزت، ان کی شان بیان کرنا، یہ بھی اہل سنت والجماعت کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ صحابہ کرام کا تذکرے کرنے، صحابہ کرام کے ساتھ محبت و پیار کرنا، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا، یہ بھی اللہ نے اہل سنت والجماعت بریلویوں کو عطا فرمائی ہے۔ اہل بیت رسول کے ساتھ پیار کرنا، اہل بیت رسول کا ادب و احترام، تعظیم و تکریم کرنی، یہ بھی اللہ نے اہل سنت والجماعت بریلویوں کو عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ کے ولیوں کا غلام بن جانا، اللہ کے ولیوں کو تذکرے کرنے، ان کی شانیں بیان کرنا، یہ بھی اللہ نے اہل سنت والجماعت بریلویوں کی عطا فرمائی ہے۔ اور پھر یہ حق پر، یہ بات دوسروں کو ہی پتہ ہے۔ ہمارے جو اللہ کے ولیوں کے آستانے ہیں، جب دوسرے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، کسی بیماری وہ نہیں چھوٹتے، وہ آخر تنگ ہو کر اللہ کے ولیوں کے آستانے پر وہ بھی جا پڑتے ہیں۔ انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ بندے حق پر ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ دیکھیں آپ نے یہ بابا حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، عاشق رسول، فنا فی الرسول، آپ کا وصال ہوا، قبر پر دیوبندی بھی جا کر فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اہل تشیع بھی پڑھ رہے ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، بریلوی تو پڑھتے ہی ہیں، بریلوی تو قبروں پر جاتے ہی ہیں۔ تو یہ جو نہیں مانتے وہ بھی جا رہے ہیں، انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ حق پر ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، انہیں بھی خبر ہے کہ یہی لوگ حق پر ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد میں قربان اناتھی باہو چے قبر جناندی جیوے ہوں، مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہوتے ہیں۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہی لوگ حق پر، صرف ضد پر اڑے ہوئے ہیں، شیطان کے پیچھے لگے ہوئے۔ شیطان نے لوگوں کے اعمال مزین کر کے، خوبصورت کر کے شیطان دکھاتا ہے اور بندہ ان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ حق پر ہیں، اللہ کے ولی جو ہیں یہ بھی حق پر ہیں، ان کے آستانے آج بھی آباد ہیں۔ مجھے بات یاد آ گئی کہ کافی عرصہ پہلے، یہ کرونا سے پہلے، حضرت کرما والے گنج کرم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دربار پر ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی مہینے کے بعد ایک دن۔ تو ہم دربار کے پاس بیٹھتے، لوگ ہمارے پاس آتے
کوئی دعائیں کراتے، کچھ اسی طرح کوئی مسئلہ ہوتا، وہ الجھن ہوتی، وہ حاضری دربار پر بھی دیتے اور ہمارے پاس بھی آتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم بیٹھے ہوئے تھے، 4-5 آدمی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک نوجوان کہنے لگا، وہ خود ہی بات کرتا ہے، کہنے لگا کہ میں اہل حدیث ہوں۔ وہ خود کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں، میرا باپ میری ماں بھی اہل حدیث ہے، میرے دادے اور نانکے وہ بھی اہل حدیث ہیں۔ کہنے لگا کہ مجھے 8 سال ہوئے، میں شادی کیے ہوئے مجھے کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، بڑی جگہ مر گیا، میں نے علاج بھی کرایا لیکن شادی نہیں ہوئی، میرا بیٹا کوئی نہیں ہوا۔ آخر میں یہاں آیا، میں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ یہ تیرا نیک بندہ ہے، یہ تیرا پیارا ہے، اس کے صدقے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ کہنے لگا کہ سال کے بعد اللہ نے مجھے بڑا خوبصورت بیٹا عطا فرما دیا، اور اس کے بعد میں یہاں حاضری ضرور دیتا ہوں، یہاں ضرور حاضری دیتا ہوں۔ یعنی وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ حق پر یہ لوگ ہیں جن کے اندر اللہ کے ولی موجود ہیں، جن کے اندر اللہ کے پیارے موجود ہیں، وہ بھی جانتے ہیں۔ اور بھئی جب جانتے ہو تو پھر ضد کیوں کر رہے ہو؟ چھوڑو تفرقہ بازی کو، ولا تفرقوا، قرآن کہہ رہا ہے فرقہ بازی چھوڑو، آؤ قرآن کو مانو، اللہ کے کتاب، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اگر تمہیں نجات چاہیے، ورنہ نہ تمہیں جماعتیں کام دیں گی، نہ تمہیں تمہارا کوئی لیڈر کام دے گا، نہ کوئی تمہارا مفتی ہو بڑا پوپ جو ہے وہ کام دے گا، کوئی بھی کام تمہیں نہیں آئے گا۔ اگر تمہیں کام آ گیا تو قرآن کام آئے گا، جس کے بارے میں قرآن خود کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں کے اندر مت بٹ جاؤ۔ تو وہ لوگ بھی جانتے ہیں، انہیں بھی پتا ہے کہ اللہ کے ولی انہی کے اندر ہیں، اور کسی کے اندر کوئی ولی نہیں ملے گا۔ آپ ڈھونڈ لیں، چلو جھوٹا موٹا کوئی ولی بنا دیں، وہ بھی نہیں ان سے بن سکے گا، کوئی ولی نہیں بنے گا۔ اگر ولی ملیں گے تو انہی میں ملیں گے، اہل سنت والجماعت بریلویوں کے اندر، اور جن کے اندر ولی ہیں وہی مذہب جو ہے وہ سچا ہے، وہ صراط مستقیم والا۔ کیوں؟ قرآن مجید کے اندر انہی کا ذکر فرما رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ بندہ ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر رب سے دعا کرتا ہے، مولا مجھے صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ انعام والے یافتہ لوگ یہی ہیں۔ ایسا تو رب نے انعام کیا کہ دنیا کے اندر وہ زندہ تھے تو پھر بھی اس انعام کو لوگوں کے اندر تقسیم فرماتے تھے، اور جب وہ پردہ فرما جاتے ہیں تو پھر بھی لوگ ان کے آستانوں پر اسی انعام کا حصہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ پھر بھی وہ انعاموں سے جو بھی ان کی بارگاہ میں آتا ہے جھولیاں بھر کر دیتے ہیں، کسی کو خالی نہیں موڑتے۔ تو کیوں نہ ضد کو چھوڑو، یہ تفرقہ بازی کو ہٹاؤ، ایک ہو جاؤ۔ چاہے وہ سیاسی لوگ ہیں، ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں ایک ہو جاؤ۔ یہ جماعتیں نا 36 جماعتیں، ایک پاکستان، خدا بھی ایک، نبی بھی ایک، کعبہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، لیکن جماعتیں مختلف ہیں۔ اسی طرح مذاہب والے وہ بھی اسی طرح لوگ ہیں۔ کیوں ضد کے پیچھے پڑے ہوئے؟ چھوڑو ان کے باتوں کو، اور قرآن مجید کے فرمان، اللہ کی رسی کو تھامو اور اسی کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ جل مجدہ دوسری جگہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، ہر انسان، چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے، مرد ہے عورت ہے، عربی اجمی، کالا گورا، کوئی بھی ہے، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر پھر رہا ہے۔ کیسے؟ انسان کے جو سانس نکل رہے ہیں یہ ضائع ہو رہے ہیں، انسان کا دن گزر گیا، یہ چلا گیا، رات آئی وہ چلی گئی، مہینہ آیا مہینہ چلا گیا، ہر ایک جو ہے علیحدہ علیحدہ جو ہے
نقصان کے اندر ہے اگر انسان نے اس زندگی کے اندر کچھ اچھا کام نہ کیا تو۔ جیسے تاجر ہوتا ہے نا، وہ مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں، لاکھ روپے لے کر نکلتا ہے تجارت کے لیے، اب چاہیے تو یہ تھا وہ لاکھ کے ساتھ 1.5 لاکھ بنا لیتا، 2 لاکھ بنا لیتا، تو پھر تو وہ فائدہ مند تھا۔ اور اگر اس نے لاکھ میں سے بھی 50,000 گوا دیا، اب خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، بلکہ ساری پونجی اس کی پورا کا پورا لاکھ ضائع ہو گیا، اب وہ نقصان میں ہے، خسارے کے اندر وہ تاجر ہے۔ اب بندہ خدا، یہ جو اللہ نے تمہیں انمول نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کبھی سوچا ہے تو نے؟ ایسی نعمتیں کہ جن کا کوئی مول ادا نہیں کر سکتا، کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ رب نے تمہیں یہ آنکھیں دی ہیں، کوئی ہے کہ بندہ ان آنکھوں کی قیمت ادا کرے؟ رب نے تمہیں کان دیے ہیں، کہ کوئی ہے بندہ کہ تمہارے یہ کان جو ہے اس کی قیمت ادا کرے؟ رب نے تمہیں ناک سونگھنے کے لیے دیا، منہ بولنے کے لیے دیا، ہاتھ پکڑنے کے لیے، پاؤں چلنے کے لیے، پھر اس کے بعد تمہیں اللہ نے صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی ہے۔ اتنی نعمتیں، انمول نعمتیں، انمول موتی خدا نے تمہیں عطا فرمائے ہیں۔ اب تو بتا کہ ان کو کہاں تو صرف کر رہا ہے، ان کو تو کہاں خرچ کر رہا ہے؟ اور جہاز ہم کہتے ہیں بچہ ہو گیا 5 سال کا، یہ 5ویں اس کی سالگرہ ہے، ہم سالگرہ مناتے ہیں، یہ 6ٹھا سال ہے، اب یہ نہیں سوچتے کہ اس کی عمر گھٹ رہی ہے، زیادہ نہیں ہو رہی۔ ہم تو صحیح تھے، یہ 5 سال کا، اب 6 سال کا ہو گیا ہے، اب 8 سال کا ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، نہیں، اس کی عمر گھٹ رہی ہے۔ اگر اس کو عمر 40 سال ملی ہے تو اتنے سال اس کے کم ہو گئے، 50 سال اس کی عمر ملی ہے تو اتنے سال اس کے کم ہو گئے، اس کی عمر تو گھٹ رہی ہے، بڑھ نہیں رہی۔ ہم سال بعد خوشیاں منا لیتے ہیں کہ ہم اتنے سال کے ہو گئے، لیکن یہ سوچتے نہیں ہماری عمر تو کم ہوتی جا رہی ہے، ہم اس عمر سے کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کما بھی رہے ہیں، یہ ضائع کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، اسے خواب آیا، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ جنگل کے اندر پھر رہا ہے، اس کے پیچھے شیر لگ گیا، اب وہ شیر سے ڈر کر بھاگا، کہیں اپنی جان بچاؤں۔ بھاگتا ہوا اسے ایک غار نظر آئی، اس نے کہا کہ غار کے اندر میں جا کر چھپ جاتا ہوں، شیر سے بچ جاؤں گا۔ اب جب غار کے قریب پہنچا تو وہاں چھپنے کے لیے ارادہ کیا تو وہاں اس کے غار کے اندر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، منہ کھولے ہوئے، اژدہا بیٹھا ہوا ہے۔ اب بیچارہ اور گھبرایا، ڈرا، پیچھے شیر لگا ہوا ہے، آگے غار کے اندر سانپ ہے، کیا کروں؟ آخر اسے نظر آیا کہ غار کے قریب ہی ایک درخت ہے، فوراً وہ درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ جب درخت کے اوپر جیسے اس نے نیچے دیکھا، ایک جگہ وہ شیر لگا ہوا ہے اس کے پیچھے، دوسری جگہ وہ سانپ ہے غار کے اندر۔ اب کیا کروں؟ اس نے تھوڑا سا سانس لیا تو غور سے اس نے نیچے دیکھا تو 2 چوہے اس کے درخت کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، ایک چوہا جو ہے وہ سفید ہے اور ایک کالا ہے، اور بہت تیزی سے کاٹ رہے ہیں۔ وہ اور گھبرایا، یہاں تک کہ انہوں نے فوراً وہ درخت کو کاٹ دیا اور درخت گرا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی وہ کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس گیا، کہا کہ مجھے یوں خواب آیا ہے، اس کی تعبیر بتائیں۔ تعبیر کیا ہے؟ اس اللہ کے بندے نے کہا کہ وہ جو جنگل ہے وہ دنیا ہے جس کے اندر تو چل پھر رہا ہے، دنیا کے اندر تو چل پھر رہا ہے، یہ دنیا ہے وہ جنگل ہے، اور وہ جو تیرے پیچھے شیر لگا ہے وہ اسرائیل علیہ السلام ہے، کیونکہ کوئی بھی اسرائیل سے بچ نہیں سکتا، ایک دن لازمی اس کے ہاتھ میں آئے گا، وہ تیرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اور وہ جو غار تو نے دیکھی ہے وہ قبر ہے تیری، اور اس کے اندر جو اژدہا سانپ دیکھا ہے منہ کھولے، وہ تیرا عذاب ہے۔ اور وہ جو درخت تو نے دیکھا ہے جس پر تو چڑھا ہے وہ تیری حیاتی تھی، تیری زندگی تھی۔
اور وہ جو تو نے دو چوہے دیکھی ہیں جو جڑوں کو کاٹ رہے ہیں وہ دن اور رات ہے. یہ ہر دن جا رہا ہے تو سمجھو کہ دن کم ہو رہا ہے، ہر رات جا رہی ہے وہ کم ہو رہی تیری زندگی سے. ہر لمحہ جو ہے وہ ہر سانس جو نکل رہا ہے وہ تیری زندگی سے کم ہوتا جا رہا ہے. تو بندہ خدا کیوں تو اپنے آپ کو غفلت میں ڈالے ہوا ہے؟ کیوں تو اپنے آپ کو شیطان کا پجاری بنایا ہوا ہے؟ آج کافر جو ہیں وہ تو پوچھتے ہیں نا اپنا بتوں کو، اور آج ہم نے اپنے اندر کئی بت رکھے ہوئے ہیں، کئی بت ہم پجاری کر رہے ہیں. بت رکھے ہوئے ہیں ہم اپنے اندر. ضد کا بت ہے، اناد کا بت ہے، اسی طرح دوسرے کے ساتھ دشمنی کا بت ہے، اس کو پوج رہے ہیں. اسی طرح دوسری کو خراب کرنے کے لیے ہمارے اندر بت موجود ہے. حسد کا بت موجود ہے. اور پھر اس کے بعد ظاہری طور پر ہمارے لیڈر وہ ہمارے بت ہیں جن کو ہم پوجا کر رہے ہیں. ہمارے رہبر ہیں، ہمارے لیڈر ہوتے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں. اور مذہبی لحاظ سے بھی ہم اپنی جماعت کے اس کی پوجا کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، اس کا نبی کیا کہہ رہا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مضبوطی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اللہ کی رسی کو. وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا فرقوں میں مت بٹ جاؤ. اب یہ سامنے قرآن مجید اللہ کا کلام، یہ اللہ کی رسی ہے، اللہ کی رسی یہ موجود ہے. تو ہم اس کو مطابق چلیں، ضدوں کو چھوڑیں، حسد کو چھوڑیں، دشمنیوں کو ترک کر دیں. اسی طرح اور چیزوں کو چھوڑیں. ہم اسلام کے اندر تو فرقہ بازی ہے بھی نہیں ہے، اسلام کے اندر تو اپوزیشن ہی نہیں ہے، اسلام کے اندر تو کوئی چیز بھی نہیں ہے. اسلام مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہے. جیسے دیکھیں نا، جسم ہے، ایک ہے. اللہ نے اس کے اندر آنکھیں دیے، کان دیے، منہ دیا، ناک دیے، ہاتھ پاؤں دیے. اب یہ جسم ایک کس طرح ہو گیا؟ اس کے اندر اللہ نے روح ڈالی. جب اس کے اندر روح آ گئی اب یہ جسم ایک طرح ہو گیا. اگر پاؤں کے اندر چوٹ لگے تو سر دماغ کو بھی پہنچتی ہے. سارا جسم جو ہے وہ کانپنے لگ جاتا ہے، لرزنے لگ جاتا ہے، سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. ایک انگلی کو تکلیف ہوئے تو سارے جسم کو ہونے لگ جاتی ہے. اے مسلمان، تیری تو شان یہ ہونی چاہیے، تیری تو مثال یہ ہونی چاہیے کہ جب تو نے اس قرآن کو تھاما، جب تو نے اللہ کو مانا، اللہ کے نبی کو مانا، جب تیرا کعبہ ایک ہے تو مسلمان ہو کر تم کیوں نہیں ایک ہوتے؟ تم کیوں نہیں ایک ہوتے؟ ملکوں کے لحاظ سے بھی دیکھیں. اب ہمارے اس دور کے اندر ملک ہیں، کوئی ملک مسلمانوں کا کسی کافر کا غلام ہے، کوئی کسی کافر کا جھوٹا کھا رہا ہے، کوئی کسی کافر کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو یہ یاد رکھو، اگر تم ایسا کرتے رہے تو ذلیل و خوار دنیا کے اندر بھی رہو گے اور آخرت کے اندر بھی رہو گے. کہیں تمہیں عزت نہیں ملے گی. عزت ملے گی تو اللہ کے نبی کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے سے ملے گی، قرآن اور حدیث کے مطابق چلنے سے ملے گی. کوئی بھی ہو، کسے باشد، کوئی امیر ہو، غریب، کوئی بھی ہو، کسے باشد کوئی بھی ہو، کہیں نہیں عزت ملے گی. یہ 4 دن کی زندگی، اس کے بعد ماری جانا ہے. عزت وہاں ہوگی اللہ کے نبی کے ساتھ. قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے نبی کی عزت ہے، قرآن کی ایمان والوں کی عزت ہے. اور عزت تم نے لینی ہے تو انہی کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ایک ہو جاؤ. ضدوں کو ترک کر دو، حسد کو چھوڑ دو، اور قرآن مجید اور حدیث مصطفیٰ کے مطابق چلو، تمہاری عزت مل جائے گی. درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول وعلی آلک و صحابک یا حبیب.
فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، گھاٹے میں جا رہا ہے۔ ہر بندہ سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں، گھاٹے کے اندر تو نہیں جا رہا، میں اپنے سانسوں کو برباد تو نہیں کر رہا، میں اپنا یہ دن جو گزارا ہے میں نے اس کو برباد تو نہیں کیا، یہ جو رات میں نے گزاری ہے اس رات کے اندر میں نے اس رات کو برباد تو نہیں کیا۔ ہر مہینے کو دیکھے، ہر سال کو دیکھے، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے کے اندر جا رہا ہے، جو ان کو برباد کر رہا ہے کسی طریقے سے بھی وہ گھاٹے کے اندر، نقصان کے اندر جا رہا ہے۔ اور جو بندہ دن رات مہینہ سال اور ہر سانس کو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر میں اچھا کام کر لوں، صحیح کام کر لوں، تو فرمایا کہ وہ بندہ، میں اکثر کہتا ہوں بندے کے ساتھ دو چیزیں جاتی ہیں، یہ یاد رکھ لو، اس کے علاوہ بندے کے ساتھ کوئی چیز نہیں جائے گی۔ بندے کے ساتھ اچھائی، جو اس نے اچھا کام کیا وہ بندے کے ساتھ ہے، جو برا کیا وہ بھی بندے کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ برائی کو ہم یہاں چھوڑ جائیں گے، برائی بھی ساتھ بندے کے جاتی ہے، جو اس نے برا کام کیا، جو اس نے اچھا کام کیا وہ بھی بندے کے ساتھ ہے۔ باقی رہا لیڈر بھی یہی مر کھپ جاتے ہیں، جماعتیں بھی یہاں رہ جائیں گی، اسی طرح اور چیزیں سب، دنیا کا ساز و سامان، مال، یہ دولت، اولاد، یہ سب کو یہاں رہ جائے گا۔ کوئی بھی تمہارا ساتھ وفا نہیں کرے گا، نہ اولاد، نہ بیوی، نہ بچے، نہ دوست یار، نہ رشتہ دار نہ تو کوئی جماعتیں تمہاری، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہیں، کوئی بھی تمہارے ساتھ وفا نہیں کرے گا۔ وفا اگر ہوگی تو جو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق تم نے کام کیا وہ تمہاری وفا ہوگی، ورنہ نہیں۔ ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے کے اندر جا رہا ہے۔ آگے گھاٹے سے نکلنے والے لوگ کون ہیں؟ کون سے وہ انسان ہیں جو گھاٹے سے بچ جاتے ہیں؟ ان کے بارے میں قرآن نے آگے اسی صورت میں فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے اور اچھے عمل کیے۔ ایمان کے ساتھ یہ صرف نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا بس چھوڑ دیا، نمازوں کو چھوڑا، زکاتوں کو چھوڑا، اچھے کاموں کو دور ہو گئے، بس مسلمان ہو گئے، یا مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے تو سمجھ لیا بس ہم نے بڑا پہاڑ چوٹ لیا ہے۔ نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہم ایمان بھی لے آئے اور اچھے عمل بھی کیے۔ بھئی دیکھیں، ایک درخت ہوتا ہے، اس کا تنا ہو، پھر اس کے اوپر ٹہنیاں ہوں، پھر اس کے بعد پتے ہوں، پھر پھول لگیں، پھر پھل لگیں، تو پھر وہ درخت کارآمد ہے۔ اور اگر صرف تنے ہی کو لے کر بیٹھے رہیں تو کبھی اس کا پھل نہیں کھائیں گے۔ پھل اسی وقت کھائیں گے کہ اس کے اوپر ٹہنیاں بھی ہوں، پتے بھی ہوں، پھول ہوں، پھل لگا ہوا ہو۔ تو گویا کہ ایمان تنے کی طرح ہے اور اس کے اوپر ٹہنیاں، پتے، پھل، پھول وہ اعمال کی طرح ہیں جو تم اچھے عمل کرتے ہو، عملوں کی طرح ہے۔ اور اگر عمل نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے عمل لازمی چاہیے۔ اور بعض ایسے بھی ہیں جنہیں میں کہہ دوں پیر حضرات بھی پیر بنے ہوئے ہیں۔ بعض پیر تو ہیں شریعت کے مطابق، جو شریعت کے مطابق چلنے والے پیر حضرات، جو شریعت مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اصل میں پیر وہی ہوتے ہیں، اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے۔ اور جو شریعت مصطفیٰ کے خلاف چلے وہ کبھی پیر نہیں بن سکتا، چاہے وہ ہوا میں اڑتا ہے، چاہے وہ بڑے بڑے شعبے دکھائے، وہ پیر نہیں بن سکتا۔ وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ حضرت غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ آپ اللہ کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، کیا دیکھا کہ ایک نور پھیل گیا ہے، نور پھیل گیا ہے۔ تو دیکھا نور پھیلا گیا تو آواز آئی اوپر، آپ نے دیکھا کہ نور پھیلا ہوا ہے، ایک تخت نور کا چل رہا ہے، اس کے اوپر ایک نورانی شکل والا بیٹھا ہوا ہے۔
وہاں سے آواز آئی کہ عبد القادر تو نے میری بڑی عبادت کی ہے، جا میں تجھے عبادت معاف کرتا ہوں۔ آپ نے دل میں خیال کیا کہ اللہ کے نبی کی شان بڑی بلند و بالا ہے، سب نبیوں کے سردار ہیں، جب انہیں عبادت معاف نہیں ہوئی تو میں کون ہوں مجھے معاف ہونے والا؟ صحابہ کو معاف نہیں ہوئی، تابعیوں کو معاف، اہل بیت کو معاف نہیں ہوئی، تو میں کون ہوں؟ تو معلوم ہوتا ہے یہ شیطان ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھی، وہ سارا نور جو دھواں بن کر وہ دوڑنے لگا، اور جاتی مرتبہ اس نے یہ کہا کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے خبیث اب دوسرا حملہ پھر مجھ پر کر رہا ہے، مجھے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھے اللہ کے فضل نے بچا لیا۔ وہ علم تو تیرے پاس بھی بڑا تھا، تو بھی بڑا عالم تھا، تو بھی عالم تھا، تو بچ جاتا۔ یہ اگر علم بچاتا تو علم تجھے بچا لیتا، جب علم نے تجھے نہیں بچایا مجھے علم نے کیسے بچا سکتا ہے؟ مجھے تو رب نے فضل بچایا ہے۔ کوئی بندہ اپنے علم پر گھمنڈ نہ کرے، فخر نہ کرے، تکبر نہ کرے، فلاں اتنا عالم ہے، فلاں اتنا عالم ہے۔ نہیں، رب کا فضل ہو جائے تو بات بن جاتی ہے، اور اگر رب کا فضل نہ ہو تو بڑے بڑے عالم جو ہیں وہ دریا کے رڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے رڑ گئے، ختم ہو گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ رب کا فضل ہو جائے تو پھر انسان صحیح رہتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا بعض ایسے پیر بھی ہوتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، وہ خود بھی شیطانی پیر ہیں، شیطانی پیر، وہ خود بھی نماز نہیں پڑھتے اور لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ تم بھی نماز نہ پڑھو، نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ گویا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں خود بھی، اور لوگوں کو بھی جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ اسی طرح بعض میں کہتا ہوں کہ بعض ہمارے نعت خواں بھی ہیں، بڑی نعتیں پڑھتے ہیں، بڑے لمبے چوڑے عشق کا یعنی کہ اظہار کرتے ہیں۔ بعض ایسے نعت خواں ڈھولکی والے ہیں، ڈھولکی نال طبلہ بھی بجاتے ہیں۔ پوچھو بھئی ان سے یہ کیا یہی سنت رہ گئی ہے؟ فرض تمہارے کام ایسے نعت خواں جب نماز کا ٹائم ہو نا وہ چلے جاتے، بھاگ جاتے ہیں، بھئی نماز نہ پڑھنی پڑ جائے۔ بعض ایسے نعت خواں، بات و نعت خواں اچھے ہوتے ہیں، صحیح پڑھنے والے، محبت کرنے، نماز ادا کرنے، شریعت کے مطابق چلتے ہیں، ان کی داڑھی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتے ہیں۔ اور بعض ایسے نعت خواں ان کی داڑھی بھی چٹ صاف سفید، جب نماز کا ٹائم ہو بھاگ جاتے ہیں، رات کو 1-2 بجے تک نماز نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، صبح کے وقت نہ نماز، نہ فجر کی نماز، نہ کچھ ہے۔ کیسے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا بات ڈھولکی والے بھی ہیں، ڈھولکی کے بجائے کیا یہ اسلام بس انہی کے اندر رہ گیا ہے، ڈھولکی کے اندر رہ گیا ہے؟ کیا اسلام یہ صرف اس نعروں کے اندر رہ گیا ہے؟ کیا اسلام اسی کے اندر رہ گیا ہے کہ رات کو 2-2 بجے تک جاگو اور صبح کی نماز بھی ادا نہ کرو؟ کیا اسے اسلام کہتے ہیں؟ کیا یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، یا اللہ کے نبی کا یہ طریقہ تھا، یا تابعیوں کا طریقہ تھا؟ ان سے پوچھا جائے، تبع تابعین کا طریقہ تھا، یا اللہ کے خاص ولیوں کا یہ طریقہ ہے کہ نماز ہی نہ پڑھو، روزہ ہی نہ رکھو، اور بس نعتوں کے اندر سب کو اگلے دوسروں کو بھی بخشوا دو، بے تم بخشے بخشائے ہو، بس آج محفل میں آ گئے تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے؟ یہ کہاں کا طریقہ، یہ کہاں آیا ہے؟ یہ کہاں کا طریقہ؟ میں بڑی حیرانگی کے ساتھ باتوں میں ایک محفل کے اندر گیا، یہ ایک گھر کے اندر محفل تھی، تو ایک پاگل قسم، میں تو ان کو پاگل کہتا ہوں، وہ نعت خواں، وہ کدھر کہنے لگا، وہ اپنا باتیں کرتا ہوا کہنے لگا کہ جب حضور علیہ السلام کلمہ بات کرتے تھے صحابہ کرام سے کہتے اونچی سبحان اللہ کہو، استغفر اللہ، صحابہ سے کہتے اونچی سبحان اللہ، استغفر اللہ۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضور کلام فرماتے تھے صحابہ کرام کے سر جو جھکے ہوئے ہوتے تھے کہ صحابہ کے کرام کے اوپر پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے، صحابہ کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی، اتنا ادب و احترام ہوتا تھا۔ اور یہ لوگ
خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ حضرات محترم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن کہتا ہے چھوڑو سب باتوں کو، تفرقوں کو چھوڑو، یہ سب اپنا جماعتوں کو چھوڑو، یہ سب حسد و بغض دشمنیوں کو چھوڑو، عداوتوں کو ترک کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، تب ہی کامیابی ملے گی۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں کے اندر مت بٹ جاؤ، علیحدہ علیحدہ اپنا کعبہ مت بناؤ، علیحدہ علیحدہ اپنا بت مت بناؤ، صرف ایک خدا کو پوجو۔ وہ خدا کو پوجنے کا طریقہ یہی قرآن مجید ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر فرمایا، نبیوں کے ساتھ تمہیں پیار ہونا چاہیے۔ اس قرآن پاک کے اندر صحابہ کرام کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ تمہیں محبت ہونی چاہیے۔ اس قرآن کے اندر اہل بیت رسول کا ذکر، ان کے ساتھ محبت کا ذکر ہے، فرمایا کہ ان کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ اسی قرآن کے اندر اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے، ان کا غلام اور ان کا ادب و احترام ہونا چاہیے، ان کے ساتھ پیار ہونا چاہیے۔ اگر تم مضبوطی رب کی رسی کو مضبوطی کے تھامنا ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ جو قرآن کہتا ہے اس پر چلو، جو تمہارا نفس کہتا ہے یا تمہاری جماعت کہتی ہے یا تمہارا لیڈر کہتا ہے اس کے مطابق مت چلو، اگر تم نے کامیاب ہونا ہے۔ اور اگر نہیں تو پھر ٹھیک ہے، جیسے دوسرے مر گئے، کھپ گئے، وہ چلے گئے، تم بھی اسی طرح ہو جاؤ گے۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا